अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, ये दोपहर का टाइम था, हस्बैंड ले आए थे पपीता। ये बिल्कुल ही टेस्टलेस था, तो इसमें बस मैंने छोटे छोटे पीसेस करके चीनी डाल के मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि फ्रूट चाट में ये काम आ जाए। इसी तरह ज़िंदगी है, कभी मीठी तो कभी फीकी, यूँ ही गुज़र जाती है। ज़िंदगी का नाम ही गुज़रना है, तो इसने गुज़रते चले जाना है। चाहे आप इसको रो पीट कर गुज़ारें, चाहे हंसते खेलते खेलते या खुशी से गुजारें। वक्त का काम है गुजरना और वक्त ने कट ही जाना है। अच्छा बुरा वक्त एक जैसा नहीं रहता है, कभी अच्छा टाइम चलता है तो कभी बुरा टाइम चलता है। तो सबके साथ यही हालात हैं। देखने में ऐसा लगता है कि सबकी ज़िंदगी पुरसुकून है, एक हमारी ज़िंदगी में ही पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं। अक्सर हम इसी तरह सोचते हैं। तो लेकिन सबकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, बज़ाहिर आपको नज़र आता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा बुरा वक़्त सब पे आता है, आज़माइशें अल्लाह की तरफ से सब पे आती हैं। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जो है किस तरीके से उस वक़्त को गुज़ारते हैं, किस तरीके से आप अपनी मुश्किलात में जो है अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने आप को किस तरीके से हैंडल करते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ हालात होते हैं, उसी के मुताबिक जो है वो फिर अपनी जो मुश्किलात आती हैं या आज़माइशें आती हैं उनको उसी हिसाब से हैंडल करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ मेन 7 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी में जो है आहिस्ता-आहिस्ता अपनाएँगे या कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रेगी। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो है लेट इट गो, चीज़ों को जाने दें। ये नहीं कि आपने हर चीज़ को याद रखना है। अक्सर होता है ना, हम औरतों को आदत होती है, तकरीबन सब औरतों को ये आदत होती है कि चीज़ों को हम लोग भूलते नहीं हैं। हस्बैंड ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, नंद ने ये कह दिया। हम लोग जो है उस चीज़ को ये नहीं करते कि एक बात हो गई उसको ख़त्म करें, भूलते नहीं हैं, चीज़ों को सांस लेके चलते हैं। हर दूसरे दिन हम लोग फिर टोंट करते हैं, कभी हस्बैंड को सुना रहे होते हैं, कभी बच्चों पे हम लोग अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ों को छोड़ दिया करें, पास्ट में रहना छोड़ दें, पीछे जो गुज़र गया, जो दिन ख़त्म हो गया उसको छोड़ दें। नई सुबह, नया दिन, नई सोच, ये अपना लें इस फार्मूले को, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। मुश्किल होता है चीज़ों को इस तरीके से भुलाना, बाज़ बातें, बाज़ जुमले ऐसे होते हैं कि हमें भुलाए नहीं भूलते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ गुज़र गई है, जो दिन गुज़र गया है, जो बुरा वक़्त आपका गुज़र गया है, उसको भूल जाएँ। जो अगर अच्छा वक़्त आ गया उसमें जीना सीखें, अपने हालात के मुताबिक जीना सीखें। नए दिन के साथ, नई सोच के साथ शुरू करें। ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती है, एक ही दफ़ा मिलती है। दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है वक़्त दें, चीज़ों को टाइम दें। ये नहीं होता है कि झटपट से तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अगर बुखार भी हो जाता है तो उसको जाने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। इसी तरह ज़ख्मों को भरने में, बातों को भूलने में टाइम लगता है। एकदम से कुछ भी नहीं होगा, जल्दबाज़ी ना करें। अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपने घर में टाइम दें ताकि आप जो है बुरे वक़्त को भूल जाएँ। जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला ना करें। वक़्त के साथ-साथ ज़ख्म भर जाता है। वक़्त ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ इंसान को भुला देता है। मरे हुए लोगों को हम लोग भूल जाते हैं। हम यूँ ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने माँ-बाप अब दुनिया में नहीं है तो उनके बगैर कैसे रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने वक़्त में जो है ऐसी मरहम रखा है कि वक़्त के साथ-साथ बुरे से बुरी बात, बुरे से बुरा वक़्त और बड़े से बड़ा सदमा इंसान भूल जाता है। तो इसलिए वक़्त दें चीज़ों को ठीक होने के लिए। नंबर 3 पर जो पॉइंट है वो है इग्नोर करना सीखें। कोई भी गलती किसी से हो जाती है, किसी से रिश्तेदार, चाहे वो रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, आपके बहन-भाई हों, उनकी बातों को दिल पे ना लिया करें कि हर दूसरे दिन जो है ये मत सोचा करें कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं, उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं रहेगा। जो लोग बातें करते हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि अगर आप किसी को खुश करना चाहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपसे सारी दुनिया ही खुश रहे। 90% लोग आपसे नाखुश होंगे, आपकी बातों से, आपके किसी भी अंदाज़ से लगा लें, 90% लोग आपसे नाखुश होंगे। वो कहते हैं ना कि मंज़िल पे अगर आपने पहुँचना है तो रास्ते में कुत्ते भी भौंकेंगे। अगर आप कुत्तों को पत्थर मारने में, उनको चुप करवाने में लग जाएँगे, तो फिर आप कभी मंज़िल पर नहीं पहुँच सकेंगे। तो ये पॉइंट अगर आप माइंड में रखेंगे, लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दें,
اگنور کرنا سیکھیں۔ اگر یہ پوائنٹ آپ نے سیکھ لیا تو آپ کی زندگی میں اتنا کوئی سکون آ جائے گا، آپ لوگوں کی باتوں کو بالکل دل پہ مت لیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکالیں۔ مشکل ہوتا ہے، کچھ باتیں نہیں بھولتی ہیں، لیکن آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ کی زندگی بہت سکون میں آ جائے گی، کیونکہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو فیلیئرز کو بھولنا ہوگا۔ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، فیلیئرز آتے رہتے ہیں، کوئی کام ہم شروع کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر ہم اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے اور نیا کام شروع نہیں کریں گے، نئی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے جو ہو گیا اس کو بھول جائیں، نیا سٹارٹ اپ لیں، نیا آغاز کریں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے، کمپیئر نہ کریں اپنے آپ کو، خود کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر مت کریں، اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ آپ کبھی بھی دوسرے کی طرح ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پرسنالٹی کو ڈیفرنٹ بنایا ہے۔ آپس میں ہم 3 بہنیں ہیں تو ہم 3 بہنوں کی پرسنالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی میرے 4 بھائی ہیں تو ان کی پرسنالٹی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، کوئی کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے۔ تو جو چیز آپ کے اندر ہے وہ ہو سکتا ہے دوسرے کے اندر نہ ہو، جو دوسرے کے اندر وہ آپ کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اپنے حالات کے اندر اپنے آپ کو جو ہے سیٹل ڈاؤن کریں، اور اپنے کیونکہ ہر ایک کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ کے حالات ہیں ویسے دوسرے کے ہو، یا دوسرے کے ہیں ویسے آپ کے ہو۔ سب کے اپنے اپنے حالات ہیں، اور اپنے اپنے حالات کے اندر ہی رہنا سیکھیں، کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے دوستوں کی باتیں سن کے، یا ان کے گھر کے حالات دیکھ کے، ادھر ادھر چیزیں دیکھ کے جو ہے اپنے ہسبینڈ کو ٹونٹ کرتی ہیں، ان کو تانے مارتی ہوتی ہیں، ایسی ریس میں لگ جاتی ہیں کہ وہ بے چینی زندگی میں ہوتی ہے، بے سکون رہتے ہیں۔ ایسے میں نے بہت عورتوں کو دیکھا ہے، وہ کبھی سکون میں نہیں رہیں گی۔ کوشش کریں کہ اپنے حالات کے اندر جینا سیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ صبر شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا کہ کسی کے حق میں کیا بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس بہت زیادہ آسائشیں ہیں تو وہ خوش نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس آسائشیں کم ہیں، آپ خوش ہیں، تو اس سے بڑھ کے نعمت تو آپ کے پاس کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس ہیں، ان پر شکر کریں، اور انہی حالات میں اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، سکون سے رہیں۔ ہر چیز کو جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے، اپنے گھر میں مست رہیں۔ امی میری کہتی ہیں کہ اپنے گھر میں مست رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر شکر کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ محلے میں کیا چل رہا ہے، رشتہ داروں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں بہن کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں نند کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ہر چیز کو جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یا ہسبینڈ کی ہر بات کو جاننا آپ کا ضروری نہیں ہے۔ چیزوں سے پرہیز کریں، چھوڑ دیں۔ ہر چیز کے بارے میں آپ کسی سے جواب طلب نہ کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے علم میں ہے وہ آپ کے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیزوں سے لا علم رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہو، کیا پتہ اس میں کوئی ایسا سچ چھپا ہو جو آپ کو ہارٹ کرے، آپ کی خوشی کو جو ہے وہ ضائع کرے۔ تو کوشش کریں اپنے گھر میں مست رہیں، دوسروں کے گھر میں کیا چل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں بالکل۔ اچھا، نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے وقت کی قدر۔ وقت کی قدر ضرور کریں۔ آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے، جو بھی آپ کو اسکل آتی ہے، کچھ بھی آتی ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑی پلاننگ کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی ہے۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں اور سٹارٹ کریں۔ چھوٹے فیصلوں کے ہی بڑے نتیجے نکلتے ہیں، کوئی بھی کام ایک دم سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹے قدم لیں تاکہ کل کو آپ کو بڑی کامیابی ملے۔ وقت کو ضائع نہ کریں، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اور یہی اب آپ نے کرنا ہے۔ جو کام کرنا چاہتی ہیں فوراً کریں، سٹارٹ کریں۔ گھر سے رہ کے کرنا چاہتی گھر میں رہ کے کریں، جو بھی کرنا چاہتی ہیں وقت کی قدر کریں، چھوٹے چھوٹے فیصلے خود لیا کریں، وقت پہ لیا کریں تاکہ اس کے اچھے نتائج آپ کو مل سکیں۔ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں کہتی ہوں ہماری پاکستانی اور ایشین، میں نے دیکھا ہے ایشین مائیں جو ہیں، ایشین عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو بالکل فوکس نہیں کرتی ہیں۔ میں خود بھی ایسی ہی ہوں، سنتے رہتے ہیں بس
لیکن کبھی کبھی جب کرتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری، خوشی کی ذمہ دار خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور پہ ڈیپینڈ مت کریں کہ کوئی دوسرا آئے گا آپ کو خوشی دے گا، یا یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آئے گا کہ میری زندگی میں خوشی آئے گی، وہ نہیں ہوگا تو میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، یا یہ دیکھتے ہیں کہ میری زندگی میں تو کوئی خوشی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے لوگ اتنے خوش ہیں، میں خوش نہیں ہوں، اس طرح سوچتے رہتے ہیں ہم لوگ، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ تو اپنے حالات کے مطابق، اپنے گھر کے حالات کے مطابق خوشی ڈھونڈیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، بچوں میں، اپنے ہسبینڈ میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیلیبریٹ کریں، خوشیاں ڈھونڈیں، خوشیاں بانٹیں، تاکہ آپ بھی سکون سے رہیں، ریلیکس رہیں، اور اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو لازمی ٹائم دیا کریں۔ میں کہتی ہوں صبح فجر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو دینے کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ کوشش کریں وہ ٹائم، بچے سوئے ہوتے ہیں، ہسبینڈ سوئے ہوتے ہیں، بہت خاموش اور پرسکون ہوتا ہے، نماز کے بعد آپ واک کر کے آئیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، چائے کا کپ بنائیں، اپنے میں تو ایون کہ اپنا ہیئر کلر وغیرہ، مہندی وغیرہ جو بھی لگانی ہوتی ہے وہ اسی ٹائم پہ لگاتی ہوں، جو بھی اپنا اسکن کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسی ٹائم پہ کرتی ہوں، اس وقت میں اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہوں، بالکل ریلیکس ہوتا ہے انسان صبح کے ٹائم پہ، تاکہ آپ بھی خوش رہیں اپنے حالات کے مطابق۔ زندگی آپ کی ہے اور آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، کسی نے آپ کی قبر میں نہیں جانا ہے، اپنے آپ کو ہر چیز کو مینج کریں، بچے، گھر، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، کسی نے بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے، کل کو پیچھے کوئی آپ کے پیچھے پڑے گا بھی کہ نہیں، کلمہ بھی پڑھ کے بخشوائے گا کہ نہیں بخشوائے گا۔ ہم لوگ اپنے گھر کے پیچھے اپنے حالات کو، اپنے آپ کو، اپنے کپڑا، اپنے جوتے، کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بس بچوں کا، ہسبینڈ کا، فلاں رشتہ دار کا ہو جائے، نندوں کا ہو جائے، بہنوں کا ہو جائے، یوں ہی پورا کرتے کرتے ہم مڈل کلاس عورتیں جو ہیں وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور پھر میں نے دیکھا ہے ہم جو مڈل کلاس عورتیں بوڑھی ہونے کے بعد یہی بچے جن کے پیچھے ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اپنی جوانی خراب کر دیتے ہیں، اپنے اوپر اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں، یہی بچے جو ہیں کل کو پھر ہم ان سے اپنی دوائیوں کے پیسے مانگتے ہوئے جو ہے جھجکتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ تو میری بہنیں جو حالات ہیں ان میں خوش رہنا سیکھیں، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں اور آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے۔